السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت نحم اردو کتاب سبق نمبر 6 پنجائت، اس کے مصنف کا مختصر تعارف، تصانیف، مشکل الفاظ کے معنی اور اس سبق کا خلاصہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ آپ ہندوستان کے ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد منشی عجائب لال محکمہ ڈاک خانہ میں ملازم تھے۔ پریم چند نے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1900 میں ایک مڈل اسکول میں ملازمت اختیار کر لی، مگر ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا۔ 1921 میں ملازمت سے مستعفی ہو کر آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر علمی و ادبی سرگرمیوں میں مصروف کر لیا۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت بھی کی اور اسی سال بنارس میں وفات پائی۔ پریم چند کے نثری تحریروں میں دیہاتوں میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی معاشرتی اور سماجی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے۔ ان کے افسانوں کا مرکزی خیال نیکی کی فتح اور برائی کی شکست ہے۔ تصانیف: پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زاد راہ اور واردات زیادہ اہم ہیں۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے ناول بھی تحریر کیے جن میں میدان عمل، بازار حسن اور گوں دان نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ مشکل الفاظ کے معنی اب ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ یارانہ، دوستی، ساجھے میں، اشتراک میں، مل کر، کامل، مکمل، اعتماد، یقین، بھروسہ، پرستش، پوچھنا، وبال، مصیبت، صدا، آواز، بیوہ، وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، وعدہ، عہد، قرار، خوب، اچھی طرح، فاتحانہ انداز، فتح والا انداز، روبرو، سامنے، وضع، شکل، حلیہ، فیض، فائدہ، سخاوت، نیکی، چٹپٹے، مزیدار، مسالے دار، اہلیہ، بیوی، رسوخ، اثر، منطق، بامقصد سوچ، صلح پسند، صلح پسند کرنے والا، مداخلت کرنا، دخل دینا، رود ہو کر، مشکل سے، تصفیہ، فیصلہ، تحصیل علم، علم حاصل کرنا، تقدیر، قسمت، تازیانہ، چابک، کوڑا، نباہ، گزارا، بگڑ کر، ناراضی سے، انتقام، بدلہ، نان نمک، مراد کھانا پینا، سراسر، بالکل، مکمل طور پر، ماہوار گزارا، مہینے بھر کا گزارا، منسوخ، رد کرنا، سناٹا، خاموشی۔ آئیے اب اس سبق کا خلاصہ دہراتے ہیں۔ چمن شیخ اور الگو چودھری آپس میں دوست تھے۔ کھیتی باڑی لین دین مل کر کرتے تھے۔ اعتماد کا یہ عالم تھا کہ اپنی غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ایک دوسرے کو دے جاتے۔ ان کی دوستی کا آغاز اس وقت ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے والد شیخ جمعراتی کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ الگو نے استاد کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر تعلیم اس وقت کی قسمت میں نہ تھی۔ شیخ جمن کی بوڑھی بیوہ خالہ کے پاس کچھ کھیت ملکیت تھے۔ اس غریب خاتون کا کوئی وارث نہ تھا۔ جمن نے جھوٹے وعدے اور تسلیاں دے کر زمین اپنے نام کرا لی۔ جب تک اس کے نام رجسٹری نہ ہوئی تھی میاں بیوی خالہ کی خوب خدمت کرتے، مگر جب رجسٹری ہو گئی تو خالہ جان کو پیٹ بھر
2 وقت کی روٹی بھی نہ دیتے۔ خالہ نے تقاضا کیا تو جمن نے کوئی اثر قبول نہ کیا۔ جب خالہ جان کی کچھ بن نہ پڑی تو پنجایت کی دھمکی دی۔ جمن یہ بات سن کر فاتحانہ انداز میں مسکرایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہ ہوگا۔ کئی دن تک بوڑھی خالہ نے پنجایت کے لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگائے، کسی نے ٹال دیا تو کسی نے مزید پریشان کیا۔ آخر کار بوڑھی خالہ الگو چودھری کے پاس پہنچی اور پنجایت میں آنے کے لیے کہا۔ الگو نے کہا کہ وہ ضرور آئے گا، مگر جمن کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنا پر منہ نہ کھولے گا۔ جب پنجایت بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا کہ آج سے 3 سال قبل میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام کر دی تھی۔ اس نے مجھے تمام عمر روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سال 6 مہینے رو دھو کے گزارا کیا، مگر اب نہیں سہا جاتا، کیونکہ مجھے اس سے پیٹ بھرنے کے لیے 2 روٹیاں تک نہیں ملتی۔ خالہ کی عرض ختم ہوئی تو جمن نے پنجوں کو مخاطب ہو کر اپنے موقف کی وضاحت کی اور کہا کہ میں خدمت کرتا ہوں، مگر عورتوں میں ان بن رہتی ہے، ماہوار روپیہ پیسہ دینا میرے بس سے باہر ہے۔ الگو کا آئے دن عدالتی کارروائی سے واسطہ رہتا تھا۔ جمن سے جرح کرنے لگا، ایک ایک سوال جمن کے لیے تکلیف کا باعث بنتا رہا۔ جرح ختم ہونے کے بعد الگو نے سنگین لہجے میں فیصلہ سنایا کہ جمن خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرے، ورنہ اس کا ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ جمن اس فیصلے پر سناٹے میں آ گیا اور لوگوں سے الگو کے خلاف باتیں کرنے لگا۔ الگو کے اس فیصلے سے جمن اور الگو کی دوستی کی جڑیں ہل گئیں۔ جمن کے دل میں دوست کی غداری اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ پچھلے سال الگو چودھری بیلوں کی ایک خوبصورت جوڑی خرید کر لایا۔ اس پنجایت کے 1 مہینہ بعد اس کا ایک بیل مر گیا۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے زہر دلوایا ہے، جبکہ چودھرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ ایک دن چودھرائن اور فہمین جمن کی بیوی میں زور و شور سے لڑائی ہوئی۔ آخر کار جمن نے لڑائی ختم کرائی اور بیوی کو لے گیا۔ ادھر الگو نے چودھرائن کی خوب پٹائی کی۔ الگو چودھری نے دوسرا بیل سمجھو سیٹھ کو بیچ دیا۔ دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ سمجھو اس نے نئے بیل پر شہر کے 3-3 4-4 چکر روزانہ لگانے لگا، نہ مناسب چارے کا انتظام کرتا اور نہ پانی کا۔ غریب جانور کی مہینے بھر میں ہڈیاں نکل آئیں۔ ایک دن چوتھے چکر میں سیٹھ جی نے دگنا بوجھ لادا تو بیل میں قدم اٹھانے کی طاقت نہ رہی اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا۔ اس واقعے کو کئی مہینے گزر گئے۔ الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیٹھ اور سیٹھانی لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ آخر کار گاؤں کے معزز لوگوں نے پنجایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پنجایت بیٹھی۔ پنجایت میں شیخ جمن کو سرپنچ منتخب کیا گیا۔ پنجایت شروع ہوئی۔ فریقین نے حالات بیان کیے، شہادتیں گزریں۔ جمن نے غور و فکر کے بعد فیصلہ سنایا اور سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ٹھہرا، کیونکہ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی۔ اگر قیمت اسی وقت دے دی جاتی تو آج الگو مطالبہ نہ کرتا۔ جمن کے اس فیصلے پر الگو چودھری خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ 1 گھنٹے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور گلے سے لپٹ کر بولے کہ بھیا، جب سے تم نے میری پنجایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنجایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن۔ انسان کے سوا اسے کچھ نہیں سوجھتا، انصاف کے سوا اسے کچھ نہیں سوجھتا۔ الگو چودھری رونے لگا، دل صاف ہو گئے۔ دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا اور اب یہ درخت انصاف کی زمین پر قائم تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔